الحمدللہ وکفا الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقط قال اللہ و تبارک و تعالی فی کتابہ الاعلی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اپنی عبادات کی قبولیت کے لیے فاتبعونی یحببکم اللہ، اے میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، بس میری اتباع کرو، پھر اس اتباع رسول کے نتیجے میں یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ گویا پروردگار نے اپنے لیے معیار محبت و عشق ذات ختمی مرتبت کو قرار دیا ہے، جو اس کے رسول کی اتباع کرے گا تو اللہ اس سے محبت کرے گا۔ ہم شیعان علی ابن ابی طالب نے بھی سنت الہی پہ عمل کرتے ہوئے اپنے لیے عشق و محبت کا مرکز بطول کے بابا کو بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے ہم جنہیں مانتے ہیں ذات رسالت کی وجہ سے مانتے ہیں، جنہیں نہیں مانتے ذات رسالت کی وجہ سے نہیں مانتے۔ ہم جن کی عزت کرتے ہیں مصطفیٰ کی وجہ سے کرتے ہیں، اور جن کی عزت نہیں کرتے مصطفیٰ کی وجہ سے نہیں کرتے۔ ہم جن کا احترام کرتے ہیں وہ بھی نبی کے صدقے میں کرتے ہیں، اور جن کا احترام نہیں کرتے وہ بھی نبی کی وجہ سے نہیں کرتے۔ اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء نے، ہمارے ائمہ نے ہمیں یہی تو درس دیا ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں۔ فاروق آباد کے ایک مرکزی چوک کی تقریر ہے یہ، اور فاروق آباد کے عظیم اجتماع میں تمام ملت اسلامیہ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں۔ مہربانی کریں، احسان کریں، ملک کے حالات ایسے نہیں ہیں، ویسے بھی ہم ان چیزوں کے متمنی نہیں ہو سکتے۔ آؤ ایک فارمولہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، سارے ذاتی اختلافات ایک لمحے کے لیے سائڈ پہ رکھ دو، ذاتی جھگڑے بھلا دو، ذاتی رنجشیں ختم کر دو، آؤ سارے مصطفیٰ پہ اکٹھے ہو جاؤ۔ یہ کوئی ہے اس میں اختلاف والی بات، کوئی لڑائی جھگڑے والی بات، اس میں کوئی سنی شیعہ والی بات آ رہی ہے؟ نہیں، سب کا رسول ہے، سب کا نبی ہے۔ اتنی مہربانی کرو، ذات مصطفیٰ پہ اکٹھے ہو جاؤ، ذات محمد عربی کی معرفت حاصل کر لو، ذات مصطفیٰ کو پہچاننے کی کوشش کر لو۔ میرے مسلمان بھائیوں، روز اول سے مسئلہ یہی چلا آ رہا ہے کہ آج تک مسلمانوں نے مصطفیٰ کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے گا، میں عرض کرنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے راوی کی روایتوں سے نہ پوچھ کہ مصطفیٰ کی شان کیا ہے، قرآن کی آیتوں سے پوچھ مصطفیٰ کس عظمت کا مالک ہے۔ اگر مصطفیٰ سمجھ میں آ گیا، اگر ذات محمد عربی سمجھ میں آ گئی، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ میرے بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں اپنے بچوں کے لیے اور اپنے باقی مسلمان بھائیوں کے لیے ایک مثال کا سہارا لینا چاہتا ہوں۔ حکومت پاکستان نے ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے، جس کمیٹی کا نام رکھا گیا ہے رویت ہلال کمیٹی۔
جی رویت ہلال کمیٹی. اچھا اس کمیٹی کا کام کیا ہے جی؟ پہلی کے چاند کو کنفرم کرنا. آگے پیچھے تو شاید نوجوانوں کو یاد نہیں رہتا چاند کب آیا کب چلا گیا، لیکن کم از کم عید کے موقع پہ نوجوانوں کی نگاہیں ٹی وی پہ ہوتی ہیں کہ کب مولوی فیصلہ کرتے ہیں کہ چاند نکلا ہے یا نہیں نکلا. توجہ فرمائیے. اچھا یہ کمیٹی پہلی کے چاند کو کنفرم کرنے کے لیے بنائی گئی ہے. کبھی یہ کمیٹی پانچویں کے چاند کو ثابت کرنے کے لیے بیٹھی ہو؟ تھوڑا ساتھ دیجئے گا، زحمت کیجئے گا، میری معلومات میں اضافہ کر دیجئے گا. توجہ ہے. اچھا کبھی 14ویں کے چاند کو ثابت کرنے کے لیے کمیٹی بٹھائی گئی ہو کہ کمیٹی ثابت کرے کہ 14ویں کا چاند نظر آیا ہے یا 14ویں کا چاند نہیں طلوع ہوا. توجہ رکھیے گا. ہمیشہ تمام مسلمانوں کا متفقہ علیہ فیصلہ یہاں کے فاروق آباد کے مرکزی چوک میں یہی ہے کہ ہمیشہ پہلی کے چاند کو ثابت کرنے کے لیے کمیٹی بیٹھتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر پہلی کے چاند پہ اتفاق نہ ہو سکا تو پھر یہ جھگڑا آخری طریقوں تک جائے گا، اور اگر پہلی کا چاند ثابت ہو گیا تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا. یہی دلیل میری ہے مسلمان بھائیوں. اور ذات محمد عربی کی معرفت حاصل کرو اور ذات محمد عربی پہ اکٹھے ہو جاؤ، اس لیے کہ اگر پہلا محمد سمجھ میں آ گیا تو پھر 14 کے 14 سمجھ آ جائیں گے. ہمارے دوستان محترم کیا نہیں اور ذات مصطفیٰ کو سمجھو، ذات محمد عربی کی معرفت حاصل کرو. ہم صرف مصطفیٰ کو مانتے ہیں، ہم صرف نبی کو مانتے ہیں، ہم صرف محمد عربی کی اتباع کرتے ہیں حکم خدا کے مطابق، حکم خدا کے مطابق. توجہ رکھیے گا. اور یہ جو میری قوم پہ الزام لگایا جاتا ہے، یہ جو میری قوم پہ بہتان لگایا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ یہ جو شیعہ حضرات ہیں نا جی، یہ صحابہ کرام کو نہیں مانتے. تھوڑی زحمت کرنا، تھوڑا ساتھ دینا، آپ کی یہ آواز آگے تک پہنچنی ہے. توجہ رکھیے. تم صحابہ کی بات کر رہے ہو، ہم تو علی کو بھی نہیں مانتے. مشکل بات آ گئی ہے نا، پریشان ہو گئے، ڈر گئے ہو. بھائی ہم تو حسین کو بھی نہیں مانتے. کب کہا ہے مولا حسین نے کہ مجھے مانو؟ بڑا ساتھ دیجئے گا. کب کہا تھا زہرا نے کہ تم مجھے مانو؟ ہم نے حسنین کو حسنین کے کہنے پہ نہیں مانا، نبی کے کہنے پہ مانا ہے کہ میرے نبی نے کہا ہے الحسن والحسین ریحانۃ آیا، حسن اور حسین میری خوشبو ہے. حسن اور حسین میری خوشبو ہیں، یعنی میں رسالت کا پھول ہوں، یہ میری خوشبو ہے. میں رسالت کا پھول ہوں، یہ میری خوشبو ہے. جن کے دلوں میں حسنین کے نانے کی محبت ہے، لطف لیجئے گا. یہ میں پھول ہوں، یہ میری خوشبو ہیں. اور اگر میرا عقیدہ پوچھتے ہیں تو پھول کی قدر و قیمت خوشبو کی وجہ سے. توجہ فرما رہے ہیں دوستان محترم، نہیں فرما رہے ہیں. ہم نے نبی کے کہنے پہ حسنین کو مانا ہے. کب کہا تھا سیدہ نے کہ میں اپنے باپ کے جسم کا حصہ ہوں؟ ہم نے سیدہ کی زبان سے نہیں سنا، ہم نے تو زبان رسالت سے یہ جملے سنے ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا ہے الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ میرا جز ہے. یاد رکھیے میرے مسلمان بھائیوں، کبھی بھی کل جز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. توجہ فرما رہے ہیں دوستان محترم یا نہیں؟ بھئی کب کہا ہے علی مولا نے کہ جس کا محمد مولا ہے اس کا میں علی مولا ہوں؟ ہم نے کسی مقام پہ کسی جگہ پہ علی سے نہیں سنا، نبی سے سنا ہے، اور عام مجمع میں بھی نہیں سنا. کسی کی کوئی غلط فہمی ہو کہ شاید کسی حجرے میں نبی نے کہا ہوگا یا کہ مسجد کے کسی نکر میں نبی نے یہ اعلان کر دیا ہوگا. نہیں، عام مجمع نہیں تھا. یہ دیکھیے میرے مسلمان بھائیوں کہ ہم کتنے محتاط رہ کے زندگی بسر کرنے والے ہیں. ہم نے تو عام بات ماننے کے قائل ہی نہیں ہے، ہمارا یہ مزاج ہی نہیں ہے عام باتوں والا. اب دیکھیے کہ کتنے
अजीरत लोगों में, कितने आला लोगों में, कितने तरबियत याफ्त लोगों में, कितने तमगे, तीन तीन तमगे जिनके सिरों पे सजे हुए हो, उन लोगों में मेरे नबी ने ऐलान किया है कि इनके पास 3 तमगे थे। हाजियों के पास 1 तमगा था, सहाबियों के पास दूसरा तमगा था, उम्मती होने का तीसरा तमगा था। जिसके पास ये 3 तमगे इकट्ठे हो वो उम्मती भी हो नबी का, वो सहाबी भी हो मेरे नबी का, ताजा ताजा हाजी भी हो मेरे नबी का। उन हाजियों के मजमे में मेरे नबी ने ये ऐलान किया था, मन कुन तो मौला हो फहाज़ा अलीयुल मौला। नारे है हमारी दरसगा, मिलके बुलंद से है हमारी दरसगा, हक का सीधा रास्ता, बाबा से बुलंदतर सलावत। मुझे फरमाने दोस्ताने मोहतरम, यानी हमने अगर अली को भी माना है तो नबी के कहने पे माना है, सैयदा को माना है तो नबी के कहने पे माना है, हसनैन को माना है तो नबी के कहने पे माना है। तो इल्जाम लगाता है शिया सहाबा कराम को नहीं मानते। और नजरिया शिया सुनो असहाबे रसूल के बारे में, आओ अकीदा शिया सुनो सहाबा रसूल की अजमतों के बारे में। क्यों ना माने हम उनको जिन्होंने मेरे नबी को देखा हो, क्यों ना हम उनका एहतराम करें जिन्होंने मेरे नबी के पीछे नमाजें पढ़ी हो। भाई हमारी जाने कुर्बान उन सहाबा कराम पर जिन्होंने मेरे नबी के हाथों के बोसे लिए हो। क्यों ना माने हम सहाबा कराम को, लेकिन याद रखिए हम मानते हैं सहाबा कराम को। फर्रुखाबाद के मरकजी चौक में जिम्मेदारी के साथ शिया मकतब के तालिब इल्म होने की हैसियत से अर्ज कर रहा हो कि वो शिया ही नहीं है जो अज़मत सहाबा का कायल न हो। अगर कोई अपने आप को शिया कहलाता है और असहाबे रसूल की अज़मतों का कायल नहीं, अपनी शियत दुरुस्त करेगा के शियत को बदनाम ना करे वो बंदा, उसका शियत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है जो असहाबे रसूल की अज़मतों का कायल ना हो। असहाबे रसूल के बारे में शिया का नजरिया और अकीदा ये है कि अगर ये असहाबे रसूल जमीन पर हों तो ये दीन के मीनारे हैं, आसमान पर हों तो ये तारे हैं, कुरान में हों तो 30 पारे हैं, अगर आले मोहम्मद के साथ हों तो सारे हमारे हैं। हमारे चमन गली गली, नगर नगर गली गली, नारे हैदरी। अल्लाह आप लोगों को जज़ा खैर दे, या सलामत रहे, अल्लाह सलामती रखे। तवज्जो फरमा रहे हैं, असहाबे रसूल को नहीं मानते। इतना बड़ा इल्जाम, इतना बड़ा बहतान मेरी कौम का, तो इस कौम को जानता ही नहीं है यार, तो इस कौम से वाकिफ ही नहीं है यार, तो इस कौम की तुझे अंदाजा ही नहीं है कि ये कौम कैसी है। तू असहाबे रसूल की बातें कर रहा है। ओ खुदा के बंदे, ये कौम तो मानने में इतनी मुखलिस कौम है कि अगर 1400 साल पहले किसी जानवर ने भी आले मोहम्मद के साथ वफा की है, बड़ी जहमत करो, तो हम तो 1400 साल के बाद उसका भी एहतराम कर रहे हैं। अभी आपके सामने शबीह ज़ुलजना गुजर रहा है, क्या समझते हो कि हम घोड़े के पुजारी हैं? थोड़ा साथ देंगे, थोड़ी जहमत करेंगे आप तो। आपकी ताईद, आपकी आवाज़ बुलंद होनी चाहिए। तवज्जो, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, ये अब बड़ी दूर तक जाने वाली है। तवज्जो फरमाइएगा, क्या समझते हो शिया घोड़े के पुजारी हैं? ना, शिया घोड़े का पुजारी नहीं, हम मवाहिद कौम हैं, हम तौहीद परस्त हैं, हमने तौहीद अली वली से ली है। हमने अली वली से तौहीद ली है, हम घोड़े के पुजारी नहीं। तवज्जो, और मेरे चैलेंज है फर्रुखाबाद में, क्या बात है, अगर कोई बंदा
میری قوم کے کسی 5 سال کے بچے نے بھی کسی ٹانگے میں جوتے ہوئے گھوڑے کو سلام کیا ہو؟ تائید کرو جو آخر میں نوجوان کھڑے ہیں، توجہ فرماؤ، توجہ ہے؟ تو میں اس بندے کے ہاتھ میں بیعت کر لوں گا، دکھاؤ مجھے اگر کسی ریس میں دوڑتے ہوئے گھوڑے کو کسی بچے نے سلام کیا ہو۔ ہم گھوڑے کے پجاری نہیں، اور اعتراض کرنے والا گھوڑے کا دشمن بھی نہیں ہے۔ اعتراض کرنے والا گھوڑے کا دشمن بھی نہیں ہے۔ اگر وہ گھوڑے کا دشمن ہوتا تو کیٹل شو میں ناچتے ہوئے گھوڑے پہ فتویٰ لگا دیتا۔ توجہ ہے؟ تمہارا ہر مقام پہ گھوڑے کو برداشت کر لینا اس بات کی دلیل ہے تم گھوڑے کے دشمن نہیں۔ ہمارا کسی مقام پہ بھی گھوڑے کو سلام نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم گھوڑے کے پجاری نہیں۔ لیکن روز عاشور جب اس اسب با وفائے حسینی کی ہم شبیہ بناتے ہیں اور اس کی نسبت دیتے اس حسین کے ذوالجناح کے ساتھ کہ اس نے بھی تیر کھائے ہیں مولا کی راہ میں، اس کا بھی خون شامل ہے ہر سجدہ گاہ میں، جب ہم اس کا احترام کر کے سلام کرتے ہیں تو فتویٰ لگاتا ہے کہ شیعہ گھوڑے کا پجاری ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ تو گھوڑے کا دشمن نہیں ہے، بطول کے بیٹے کا دشمن ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں فرما رہے؟ اصحاب کو نہیں مانتے شیعہ، ہم تو رسول کو مان رہے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ مل کے ماننا رسول کو۔ ہم نے اگر علی کو مانا ہے تو رسول کی وجہ سے مانا ہے، اہل بیت کو مانا ہے رسول کی وجہ سے مانا ہے۔ توجہ رکھیے گا، رسول کی سیرت کا مطالعہ کر میرا مسلمان بھائی، حقائق تیرے سامنے آ جائیں گے، آنکھوں سے پردے ہٹ جائیں گے اگر سیرت مصطفیٰ پڑھ لی تو، یہ تعصب کی عینکیں اتر جائیں گی اگر تیرے سامنے نبی کی زندگی آ گئی تو۔ مسئلہ یہ ہے کہ تجھے نبی کی زندگی بھی نہیں پڑھائی جاتی۔ اب اس میں ہمارا جھگڑا کیا ہے؟ ہم سے کیوں اچھلتے ہو؟ میری قوم والے اگر علی علی کرتے ہیں تو پہلے پوچھ تو نہیں، اس قوم سے تو آگے پوچھنا کہ یہ علی علی کر کیوں رہے ہیں۔ یاد رکھو ہم علی علی اس لیے کرتے ہیں تاکہ نبی نبی کرنے کی تمیز آ جائے۔ توجہ ہے دوستان محترم یا نہیں ہے؟ غور کر رہے ہیں؟ مانو نبی کو یار، پڑھو نبی کی زندگی کو یار، مہربانی کرو یار، کبھی مولویوں کے پاس چلے جایا کرو، بیٹھ جایا کرو حجروں میں جا کے، نہ ان سے پوچھ کے حسین کیا ہے، ان سے مولا علی کے بارے میں بھی نہ پوچھ جا کے، نبی کی باتیں سناتا ہے نا، خدا کا نام ہے اسے کہ یار تجھے اسی نبی کی عزت کا واسطہ ہے، جو نبی نے حق بتایا ہے وہ تو ہمیں بتا دے۔ وجہ ہے یا نہیں؟ اب پرابلم یہ ہے، صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد میں۔ اذان کا احترام سچا نام یار وانیلا کے رکھو۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند تر صلوات۔ یہ ابھی آپ نے اذان سنی ہے نا، یہ اذان در حقیقت حسینیت کی حقانیت کا اعلان ہے۔ مجھے فرما رہے ہیں یا نہیں فرما رہے ہیں؟ ہم مانتے ہی فقط نبی کے ہو، اور نبی کو مانو اور نبی کو پہچانو،
مسئلے حل ہو جائیں گے۔ وقت کے دامن میں گنجائش بھی بہت کم ہے اور مروزات ڈھیر ساری ہیں۔ یہ تو دراصل مجھ سے بدلہ اشرے کا نہیں لینا چاہ رہے ہیں کہ میں نے پڑھنے نہیں آیا، اس لیے ان کی باتوں پہ نہ جائیے گا، توجہ فرمائیے گا۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے آپ لوگوں کو۔ اور نبی کی زندگی کا ایک آخری ورق میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ فتح مکہ کے لیے میرا نبی تشریف لے گئے۔ سنی شیعہ کتابوں میں یہ بات ہے نا درج، کوئی مسلمان انکاری تو نہیں نا جی؟ ہمارا ممبر اس بات کی اجازت بھی نہیں دیتا، ہم تو محبتوں کے کہہ لیں، ہم تو محبتیں ہی بانٹنے والے ہیں بھائی، توجہ رکھیے گا، کہتا نہیں اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ میرے بھائی آئیں، اللہ ان کے رزق و کاروبار میں برکت عطا فرمائے، خدا انہیں اپنے گھروں میں آباد و شاد رکھے۔ میرے کتنے سنی مسلمان بھائی یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ کیوں کھڑے ہیں میں ابھی 2 منٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کھڑے کیوں۔ ابھی 2 منٹوں میں میں تھوڑی سی تمیز، تاکہ دیکھیں نا ایک رابط ہو بات کا، بے تکی بات عقل بھی تسلیم نہیں کرتی نا، تقاضا ہی نہیں ہے۔ میرے نبی فتح مکہ کے لیے تشریف لے گئے۔ 10,000 کا فوجی لشکر میرے نبی کے ساتھ تھا۔ جب مکہ میں پہنچے، شام کا وقت تھا، سورج غروب ہونے کو تھا، میرے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ کرام، یہ شام سورج غروب ہو رہا ہے، یہیں مکے کی پہاڑیوں میں پھیل جاؤ، رات ہم یہیں قیام کریں گے، صبح کے وقت امن کا سفید پرچم لے کر ہم شہر مکہ میں داخل ہوں گے۔ 10,000 کا فوجی لشکر پہاڑیوں میں پھیل گیا، 10,000 کا ساز و سامان، کھانے پینے کا، آگ روشن، بڑا اہتمام۔ تاریخ یہ لکھتی ہے کہ شہر مکہ سے 2 بندے باہر نکلے ہیں اور پہاڑی کے ایک دامن میں آ کے، ایک جگہ پہ آ کے دونوں اکٹھے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک مسلمان ہے، ایک کافر ہے۔ جو مسلمان ہے اس کا نام ہے عباس ابن عبد المطلب، پیغمبر اسلام کے چچا ہے۔ جو کافر ہے اس کا نام ہے ابو سفیان۔ جانتے ہیں کون ابو سفیان؟ جس کی زندگی لشکر اسلام کے خلاف جنگیں کرتے ہوئے گزری ہے۔ کون ابو سفیان؟ کہ جنگ احد میں جس کی بیوی ہندہ نے پیغمبر اسلام کے چچا جناب حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا۔ اس ابو سفیان کی تیرانہ نگاہ نے لشکر اسلام کا معائنہ کرنے میں دیر نہیں لگائی۔ لشکر اسلام کا معائنہ کرنے کے بعد کہتا ہے کہ عباس تیرے بھتیجے نے کتنی بڑی حکومت بنا لی ہے۔ توجہ رکھیے گا، تیرے بھتیجے نے کتنی بڑی حکومت بنا لی ہے۔ جناب عباس کہتے ہیں کہ بدبخت یہ حکومت نہیں ہے، یہ رسالت ہے۔ یہ حکومت نہیں ہے، یہ رسالت ہے۔ اگلے دن ہوا یوں کہ وہ شخص بھی مسلمان ہو گیا، اور قرآن کہہ رہا ہے وَيَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، لوگ گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس دن فتح مکہ ہوا، ایک خون کا قطرہ زمین پر نہیں گرا۔ میرے نبی کی بصیرت دیکھیے، میرے نبی کی حکمت دیکھیے، اس شخص کے گھر کو بھی امن کا گہوارہ قرار دے دیا۔ توجہ رکھیے گا، اور پھر وہاں مکے کی ایک گلی میں پھر ان دونوں کی ملاقات ہوتی ہے، پھر ملاقات ہوتی ہے۔ یہاں پھر یہ بات کہتا ہے کہ اب دیکھا عباس ابن عبد المطلب کہ ہماری وجہ سے تیرے بھتیجے کی حکومت اب کتنی مضبوط ہو گئی ہے، ہماری وجہ سے تیرے بھتیجے کی حکومت کتنی مضبوط ہو گئی ہے۔ کوہنی ماری جناب عباس نے کہا بدبخت اب بھی حکومت کا کلمہ پڑھ رہا ہے، اب بھی تم حکومت کا کلمہ پڑھ رہے ہو۔ وہاں سے 2 نظریے چلے، وہاں سے 2 نظریے چلے، ایک حکومت رکھنے والے مسلمان اور ایک رسالتی مسلمان، ایک حکومتی مسلمان
نظریہ حکومت رکھنے والے مسلمان، ایک نظریہ رسالت رکھنے والے مسلمان، یہ دونوں قسم کے مسلمان ساتھ ساتھ چلتے رہے، پتہ نہ چل سکا ان میں حکومتی مسلمان کون ہے، رسالتی مسلمان کون ہے۔ کربلا کے میدان میں آ کے رسول کے بیٹے نے حد فاصل قائم کر دیا، کربلا کے میدان میں آ کے فرزند رسول نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا، کربلا کے میدان میں آ کے زہرا کے بیٹے نے چہرے پہ پڑے ہوئے نقابوں کو الٹ دیا اور قیامت تک نسلوں کو بتا دیا کہ یاد رکھنا مسلمان ایک طرح کے نہیں ہوتے، مسلمان دو طرح کے ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ نماز یزید کی طرف بھی پڑھی جا رہی تھی، نماز حسین کی طرف بھی پڑھی جا رہی تھی، تلاوت قرآن ادھر بھی ہو رہا تھا، تلاوت قرآن ادھر بھی ہو رہی تھی، جمعہ ادھر بھی پڑھا جا رہا تھا، جمعہ ادھر بھی پڑھا جا رہا تھا، لیکن فرزند علی کو بطول نے سر سجدے میں رکھ کے نوک نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کر کے زمانے کو بتا دیا کہ میں رسالتی اسلام کا نمائندہ ہوں، اس لیے کہ محمد کا نواسا ہو، یزید حکومتی اسلام کا نمائندہ ہے، اس لیے کہ ابو سفیان کا پوتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں دوستان محترم یا نہیں؟ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، نعرہ حیدری یا علی، حیدری یا علی، پاک زہرا بلند سے بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وجل فرج۔ لیکن آج کیسے پتا چلے کون حکومتی اسلام کو ماننے والے ہیں، کون رسالتی اسلام کو ماننے والے ہیں؟ آج ہمیں کیسے اندازہ ہو؟ اس لیے احسان کیا پروردگار نے کہ ذکر حسین کو درمیان میں رکھ دیا، احسان کیا پروردگار نے کہ عاشورہ کو درمیان میں رکھ دیا کہ جو مسلمان رسول کے بیٹے کی صف عزا پہ آ جائے سمجھو وہ رسالتی مسلمان ہیں، جو ہے، اور جو اس کے مخالفت کریں سمجھو وہ حکومتی مسلمان ہیں۔ کربلا سے دو قسم کے مسلمان، کوئی سنی شیعہ نہیں ہے یہاں پہ، کربلا سے دو قسم کے مسلمان چل رہے ہیں، یا حسینی ہے یا یزیدی، تیسرا کوئی فرقہ نہیں ہے۔ اور توجہ رکھیے گا، حسینی سنی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دل کے ٹکڑے۔ توجہ، جو انتظامیہ میں ہمارے نوجوان دوست کھڑے ہوئے ہیں، خبردار ان کا احترام پہلے کرنا، سبیل پہلے ان کو پلانا، نیاز پہلے میرے بھائیوں کو دینا، اس لیے کہ یہ حسین کے مہمان ہیں، تم حسین کے نوکر ہو۔ نوکروں کا کام ہوتا ہے کہ آقا کے مہمانوں کی خدمت کرنا، ان کے احترام میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے، ان کی عزت میں، ان کے وقار میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے، ان کو خندہ پیشانی کے ساتھ جگہ دو، پہلے خود کھڑے ہو جاؤ۔ توجہ، بھائیوں کو پہلے جگہ دیں، ہمارے بڑے بھائی ہیں، بڑوں کا احترام لازم ہے، ضروری ہوتا ہے۔ جو قومیں، جو گھر، جس گھر میں بڑوں کا احترام نہیں ہوتا وہ گھر فنا ہو جاتے ہیں، تو بڑوں کا احترام کیا کرو، انہیں اپنے ساتھ ملاؤ، انہیں تو بتایا نہیں گیا، انہوں نے یہیں آ کے سننا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں کہ نہیں فرما رہے ہیں؟ ہمارے بھائی ہیں، واجب الاحترام ہے، لے کے ادب ہے، ہم ان کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں۔ توجہ، ہم صرف نبی کو مانتے ہیں، علی کو بھی مانا تو نبی کی وجہ سے، حسنین کو مانا تو نبی کی وجہ سے، اہل بیت کو مانا ہے تو نبی کی وجہ سے مانا ہے، صحابہ کو مانتے ہیں تو نبی کی وجہ سے مانتے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، یہ احترام ہمیں نبی نے سکھایا ہے۔ بھئی زیادہ دور نہ جائیے، آپ کے نزدیک ہی ہیں لاہور میں داتا علی حجویری صاحب، کون مسلمان ان کو نہیں جانتا؟ کون مسلمان حاضری نہیں دیتا وہاں جا کے؟ توجہ رکھیے، جاتے ہیں نا مسلمان بھائی وہاں پہ، داتا علی حجویری سے محبت عقیدت ہے نا، داتا علی حجویری کی بات مانتے ہیں نا، عقیدت محبت داتا علی حجویری کے ساتھ۔ ایک دوست نے مجھے ایک واقعہ بتایا کہ ایک بھائی چلا گیا عمرہ کرنے کے لیے، وہاں بیمار ہو گیا، محبت اور عقیدت کی منظر دیکھیے، وہاں سے اس نے کال کی کہ داتا صاحب جائیے گا، دیکھ بھی دیجئے گا اور میرے لیے دعا بھی کیجئے گا۔ توجہ رکھیے گا،
یعنی محبت اور عقیدت کی منزل ہے نا میرے بھائی. توجہ, داتا علی حجویری کی کتاب ہے کشف المعجوب, مسلمان بھائیوں کے گھروں میں موجود ہوگی. اس کشف المعجوب میں داتا علی حجویری نے ایک واقعہ نکال کیا ہے, وہاں سے میں پڑھ رہا ہوں. داتا علی حجویری فرماتے ہیں کہ ایک دن مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر کا گزر ہوا, اور حضرت عمر نے دیکھا پیغمبر اسلام کوہنیوں اور گھٹنوں کے بل چل رہے ہیں, اور پیغمبر کے کندھوں پہ حسین ہے. پیغمبر اسلام کے کندھوں پہ مولا حسین ہے, اور نبی کوہنیوں اور گھٹنوں کے بل چل رہے ہیں. حضرت عمر کا گزر ہوا. حضرت عمر نے جب یہ منظر دیکھا تو بے ساختہ حضرت عمر نے فرمایا, نعم المرکب یا حسین, اے حسین تیری سواری کتنی عظیم ہے, اے حسین تیری سواری کتنی عظیم ہے. فوراً میرے نبی نے دیکھا, کہا عمر تجھے سواری نظر آ گئی ہے, سوار نظر نہیں آیا. سر مبارک تھا سجدے اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے. سر مبارک تھا سجدے اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے. رسول آگے صحابہ پیچھے کر فرض اپنا ادا رہے تھے. ماحول ایسے میں حسین گھر سے مسجد کو آ رہے تھے, اور پشتے نبی پہ حسین بیٹھے زبان بر کو دکھا رہے تھے, ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا. ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا. نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین یا علی سلامت رہو سید, اللہ آپ کی زبان میں تاثیر عطا فرمائے. توجہ ہے دوستان محترم یا نہیں؟ توجہ, تمہیں سواری نظر آئی ہے, سوار نظر نہیں آیا؟ ہم نے تو عظمت حسین بھی صحابہ سے سنی ہے. تھوڑی زحمت کرو نا یار, توجہ ہے نا. جب یہ سید نے بھی روائی پڑھی ہے نا, یہ عظمت حسین بھی ہمیں اصحاب نے ہی تو بتایا ہے کہ حسین پشت پہ بیٹھا تھا, حسین پشت پہ بیٹھا تھا. یہ ہمیں کس نے بتایا بھائی؟ توجہ, صحابہ نے بتایا نا. آؤ ایک رسول کی حدیث موڑ دیتے ہیں یہ لوگ, بندہ کہیں اور جا رہا ہوتا ہے, جان بوڑھ کے مجبور کرتے ہیں. بھائی پیغمبر خدا کی ایک حدیث سے سارے مسلمان پڑھتے ہیں, کوئی مسلمانوں کا فرقہ اس حدیث کا انکاری ہے ہی نہیں. کیا ہے حدیث پیغمبر؟ کیا ہے؟ الصلاۃ معراج المومن, الصلاۃ معراج المومن, نماز مومن کی معراج ہے. نماز مومن کی, مل کے سارے نمازی بیٹھے ابھی نماز پڑھ کے آئے ہیں نا. توجہ رکھے, حسینی نمازی ہوتا ہے, حسینی بے نمازی ہوتا ہی نہیں ہے. جو ہو بے نمازی اس کا حسین سے تعلق ہی نہیں ہے. توجہ فرمائیے گا, یہ ممکن ہی نہیں ہے یار, یہ ہو ہی نہیں سکتا. میں نہیں مان سکتا یار, پروپیگنڈا نہ کیا کرو یار, مہربانی کیا کرو تھوڑا سا. جو ہو حسینی وہ نمازی ہوتا ہے, اور جو نمازی ہو وہی حسینی ہوتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں فرما رہے ہیں؟ الصلاۃ معراج المومن, نماز مومن کی معراج ہے, نماز مومن کی معراج ہے. لیکن یہ نماز مومن کو معراج پہ کب پہنچاتی ہے؟ مانا کہ عبادتوں کی سرتاج ہے نماز, مانا کہ عبادتوں کی سرتاج ہے نماز, لیکن قبولیت کی محتاج ہے نماز. تھوڑی زحمت کرنا آخری ساتھی تک. مانا کہ عبادتوں کی سرتاج ہے نماز, لیکن قبولیت کی محتاج ہے نماز. ملتا ہے ہم کو درس نماز رسول سے, حسین میں حسین تو معراج ہے نماز. اللہ سلامت رکھے, اللہ جزائے خیر دے آپ لوگوں کو, مولا سلامت رکھے. توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں فرما رہے؟ عزا کا فرش بچھاؤ مگر نماز کے ساتھ, جیو عزا کا فرش بچھاؤ مگر نماز کے ساتھ, وفا کی شمع جلاؤ مگر نماز کے ساتھ. اور حسین دے رہے ہیں صدا ہمیں مقتل سے, حسین دے رہے ہیں صدا ہمیں مقتل سے, ہماری یاد مناؤ مگر
نماز کے ساتھ جناب قبلہ غلام رضا نقوی صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر سلامات۔ مجلس میں تشریف لائیے مگر اتنا رہے خیال، مجلس میں تشریف لائیے مگر اتنا رہے خیال، مسجد کرے نہ آپ کا شکوہ حسین سے۔ پیغام اب مجھے کسی اور طرف لے کے چلے جاتے رہو گے تو میں پھر مجبور ہو جاؤں گا۔ ہم مانتے ہی فقط نبی کو ہیں۔ واپس سمات توجہ ہے یا نہیں ہے؟ توجہ رکھیے گا، صرف نبی کو مانتے ہیں، صرف نبی کو مانتے ہیں۔ یہ فارمولہ ذہن میں، یہ بات ذہن میں، حکم قرآن سے ہم نے نبی کو بھی مانا ہے تو اس کے کہنے پہ مانا۔ اصل میں تو ہم اس کو مانتے ہیں۔ بھائی دیکھیے، حجروں میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا اور بات ہے، اللہ کی مان کے کسی کو مان لینا اور بات ہوتی ہے۔ توجہ فرما رہی ہیں نہیں فرما رہے میرے بھائی؟ توجہ فرما رہی ہیں بھائی؟ اللہ سے عشق و محبت پہلی سیڑھی تو اللہ ہی ہے نا۔ میں نے سید کے ہاں مجلس پڑھی تھی 8 محرم الحرام کو، وہاں بنیاد یہی تھی کہ لا الہ الا اللہ، پہلے اللہ کو مان لو۔ توجہ فرمائیے گا، لا الہ الا اللہ یہ جتنی قربانیاں 1,24,000 انبیاء کی، یہ کربلا والوں کی صرف لا الہ الا اللہ پہ ہی ہے۔ ہم اللہ کے مان کے ہی نبی کو مان رہے ہیں اور نبی کی مان کے ہی ان کو مان رہے ہیں۔ توجہ ہے میرے بھائیو مسلمانوں؟ وجہ کیا ہے؟ اب مسئلہ کیا ہے؟ تکلیف کیا ہے؟ یہ اتنا پروپیگنڈا کیوں ہو رہا ہے؟ جو ہی محرم کا چاند طلوع ہوا ایک فتووں کی دکان کھل جاتی ہے، جی سارا سال خاموش ہے، محرم کا چاند نکلتے ہی فتوے شروع۔ جناب یہ ماتم کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ مجلس کہاں پہ لکھی ہوئی ہے؟ یہ جلوس کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ یہ علم کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ یہ تعزیہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ یہ ذوالجناح کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ یہ سارے یہ کہاں سے ہمیشہ یہ کہاں ہمیں یہ لکھا دکھا دو۔ میرے بچوں کو سکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹی میں میرے بچوں کو ذلیل کر کے رکھ دیا ان لوگوں نے، یار تنگ کر کے رکھ دیا ہے میرے بچوں کے ان لوگوں نے کہ یہ لکھا دکھا دو، یہ لکھا دکھا دو۔ کتنی تعجب کی بات ہے میرے مسلمان بھائیوں، نبی کو لکھنے نہ دیا، ہم سے لکھا مانگتے ہو۔ زحمت کرو یار، تھوڑا ساتھ دو نا یار۔ جیو جیو یہ لکھا دکھا دو، یہ لکھا دکھا دو، یہ لکھا دکھا دو۔ زندگی کا پتہ نہیں ہے۔ فاروق آباد کے مرکزی چوک کی تقریر ہے، تمام سنی شیعہ مسلمان بھائی میرے کھڑے ہوئے ہیں یہاں پہ، اجازت اگر دیں، اجازت اگر دیں، ایک مکتب اہل بیت کا چھوٹا سا طالب علم، میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں تو چھوٹا سا ایک ادنا سا طالب علم ہوں، ایک طالب علم ہونا ہی کوئی حیثیت سی، میں آپ کو یہ ساری چیزیں، یہ ماتم، یہ عزاداری، یہ مجلس، یہ جلوس، یہ علم، یہ تعزیہ، یہ ذوالجناح، اگر آپ اجازت دیں یہ ساری چیزیں قرآن سے دکھانا دوں آج۔ پورا عشرہ پڑھ کے جا رہے ہیں، پورا عشرہ پڑھ کے جا رہے ہیں، ناراض نہ ہوئیے گا مجھ میں، توجہ رکھیے گا۔ یہ ساری چیزیں قرآن سے، آؤ قرآن سمجھو، قرآن سمجھو، پہلے قرآن ہے کیا، پہلے قرآن سمجھو۔ قرآن سمجھ میں آ گیا تو یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی۔ آؤ پہلے قرآن سمجھو کہ قرآن ہے کیا۔ قرآن ہے سب سے بڑے کی کتاب، قرآن ہے سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے بڑے کی کتاب کا نام ہے قرآن، اور جو سب سے بڑا ہوتا ہے نا جی، وہ دستخط کرتا ہے، اپروول دیتا ہے، ڈیٹیلز تیار کرنے کے لیے پورا سیکریٹریٹ ہوتا ہے۔ صدر وزیر اعظم کا کام دستخط کرنا ہے، ڈیٹیل طے کرنا صدر وزیر اعظم کا کام نہیں ہوتا۔ اب سمجھو قرآن ہے سب سے بڑے کی کتاب، سب سے بڑے نے حکم دیا اقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو۔ کچھ نوجوان پریشان ہو گئے کہ مولوی اسی تو اپنے امام برگاہ جو اسے واسطے تنگا سے
تاں واسطے تو اسی مولویوں نوں سدے نہیں ہے کہ نماز روز دیا کے گل کر جانے تے چوک کے جی پھر مولوی بہ جائیں کہ نماز دے آ جاتا ہے جی نہیں سارے حسینی نمازی یہ تو محبت کی وجہ سے میں انہیں یہ تھوڑا خوش ہوں گے تو ان کے دماغ تک پیغام پہنچیں گے نا، نماز کو سمجھیں گے۔ نماز قرآن میں کیا اللہ نے حکم دیا؟ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اچھا آؤ اب قرآن کا مطالعہ کرو، پہلی بسم اللہ سے لے کے والناس کی سین تک ہم نے پڑھنی ہے نماز، قائم کرنی ہے نماز، صبح کی 2 رکعت پڑھنی ہے۔ ذرا تلاش کرو یہ 2 رکعت کہاں لکھی ہے؟ تھوڑا ساتھ دیں گے، تھوڑا ساتھ دیں گے، تھوڑا ساتھ دیں گے۔ یہ 4 رکعت ظہر کی کہاں لکھی ہوئی ہے؟ یہ عصر کی 4 رکعت کہاں لکھی ہے؟ مغرب کی 3 رکعت لکھی ہوئی ہے کہ 3 رکعت پڑھو مغرب، عشاء کی 4 رکعت پڑھو لکھی ہوئی ہے، رکوع میں یہ پڑھو، سجدے میں یہ پڑھو۔ چلیں آئے سارے مسلمان میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، تشریف فرمایا جاتا کہ کیجئے گا اور مجھے بلا لیا، نمبر سب کے پاس میرا ہے، مجھے بلا لیجئے کہ میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہو جاؤں گا، اپنے کرائے پہ اپنے پیٹرول پہ آؤں گا، پریشان نہیں ہونا تم لوگوں نے۔ توجہ فرما رہی ہے نہیں فرمائی؟ کوئی مسلمان، سارے مسلمان بھائی ہم جب نماز کی ابتدا کرتے ہیں تو کہاں سے کرتے ہیں؟ تکبیرۃ الاحرام، اللہ اکبر۔ یہ لفظ اللہ اکبر کٹھا پورے قرآن میں دکھاؤ۔ توجہ ہے جی؟ اچھا آگے بڑھ جاتے ہیں تھوڑا سا۔ قرآن میں حکم ہے روزہ رکھو، اے ایمان والو روزے تم پہ فرض ہیں، ایمان والوں پہ فرض ہیں جی۔ کن پہ؟ ایمان والوں پہ غور کرنا جا کے، اس پہ سوچئے گا، سارے جا کے سوچئے۔ ایمان والوں پہ روزے فرض ہیں، اور جو نہیں رکھتا تو پھر خود فیصلہ کر لے، میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں جی۔ ایمان والوں پہ روزے فرض ہیں جس طرح تم سے پہلی قوموں پہ فرض ہیں۔ اچھا اب قرآن دیکھو، قرآن نے حکم دیا ایمان والوں پہ روزے فرض ہیں۔ عورت کے روزے کا حکم کیا ہے؟ مرد کے روزے کا حکم کیا ہے؟ حاضر کے روزے کا حکم کیا ہے؟ غائب کے روزے کا حکم کیا ہے؟ مریض کے روزے کا حکم کیا ہے؟ یہ ڈیٹیل اگر آپ پوچھیں، یہ ڈیٹیل اگر آپ لیں قرآن سے تو قرآن میں اس کی ڈیٹیل نہیں، بڑے کا حکم ہے۔ حج اسلام کا بہت بڑا چیپٹر ہے، بہت بڑا رکن ہے اسلام کا، ٹھیک ہے؟ کن پہ حج واجب ہوتا ہے، حج کا احرام کہاں سے باندھنا ہے، صحیح کیسے کرنی ہے، طواف کیسے کرنا ہے، دوڑنا کیسے ہے، شیطان کو پتھر کیسے مارنے ہیں۔ یہاں روک رہا ہوں، ایک مسئلہ حل کر رہا ہوں، یہ بڑا حساس مسئلہ ہے، رکن ہے اسلام کا۔ دیکھیے کوئی ایک چھوٹی بہت بھی کمی بیشی ہو جائے، اللہ سب کو حج کی توفیق دے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، ایک بات یاد رکھیے گا، میں اللہ مجھے بھی توفیق دے حج کرنے کی، میں ابھی تک نہیں کر سکا، لیکن جو میرے بھائی حاجی صاحبان وہاں سے حج کر کے آتے ہیں نا، تو جو باتیں وہ سناتے ہیں نا تو پھر وہ میرے دماغ میں بیٹھ جاتی ہیں، یار مشکل مسئلہ ہے، یہ بھی قوم کو بتانا چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں، شیطان کو، جو 3 شیطان وہاں کھڑے ہوئے ہیں نا، وہاں پہ ہر مسلمان نے جا کے وہاں کنکری اس کو مارنی ہے، لیکن جو دیکھنے میں آتا ہے نا وہی ہوتا ہے ایک دوسرے کو مار رہے ہوتے ہیں۔ اب میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ یہ ایک دوسرے کو کیوں مار رہے ہیں یار، حکم خدا ہے شیطان کو مارو دور سے ہی جناب۔ اتنا لاکھوں خرچہ کر کے بھی بندہ تھوڑی سی زحمت تکلیف نہ کرے، اس کے قریب جا کے نشانہ باندھ کے اس کو مارو یار، روز اول سے تمہارے باپ کا دشمن ہے وہ۔ کوئی شریف بندہ باپ کے دشمن کو کیسے چھوڑ سکتا ہے یار؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ جو حج کی ڈیٹیل ہے یہ قرآن میں نہیں ہے، بڑے کا حکم ہے کہ جو مستطیع ہو جائے وہ حج کرے۔ زکوٰۃ کتنے لوگوں پہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، کتنی چیزوں پہ زکوٰۃ واجب ہے، کن کن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اس کا نصاب کیا بنتا ہے، توجہ رکھیے گا۔ یہ ڈیٹیل قرآن میں نہیں ہے، حکم قرآن میں موجود ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ اب تفصیلات کے لیے میرے پاس وقت میں دامن میں گنجائش بالکل نہیں رہ گئی، بھائیوں کا حکم ان کی محبت سے بھی زیادہ کوشش کی ہے میں نے پورا کرنے کی۔ اب نتیجہ لیجئے گا بھائی، جس طرح قرآن
میں نماز کا حکم ہے ڈیٹیل نہیں، روزے کا حکم ہے ڈیٹیل نہیں، حج کا حکم ہے ڈیٹیل نہیں، زکوٰۃ کا حکم ہے ڈیٹیل نہیں۔ پوری توجہ رکھیے گا، اسی طریقے سے ڈیٹیل نہیں ہے تو ہم مسلمانوں کے پاس چلے گئے کہ بھائی نماز کا حکم قرآن میں ہے ڈیٹیل نہیں ہے، روزے کا حکم ڈیٹیل نہیں، تو ہم کیسے نماز پڑھیں؟ تمام مسلمانوں نے متفقہ علیہ طور پہ ہمیں بتایا کہ دیکھیو نماز کا حکم قرآن میں ضرور ہے، ڈیٹیل نبی کا عمل بتائے گا، جیسے نبی نے پڑھی ہے ویسے پڑھتے چلے جاؤ۔ روزے کا حکم ہے جیسے نبی نے رکھا ویسے رکھتے جاؤ، جیسے حج نبی نے کیا ویسے کرتے جاؤ، جیسے زکوٰۃ نبی نے دی ویسے کرتے جاؤ۔ تو تعجب ہے میرے مسلمان بھائیوں، نماز کے معاملے میں تمہیں عمل رسول نظر آ گیا ہے، حسین کے معاملے میں تمہیں عمل حسین۔ جیو جیو توجہ ہے، نماز کے معاملے میں عمل رسول، تو حسین کے معاملے میں عمل رسول کہا گیا ہے۔ جس طرح نماز روزے کے لیے قرآن میں حکم ہے، آؤ اسی طریقے سے اس عزاداری کے لیے بھی قرآن میں ایک حکم ہے، اور قرآن میں حکم کیا ہے؟ خدا ارشاد فرما رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دو دین کی اجرت کا نام محبت اہل بیت ہے۔ توجہ فرما رہی ہے نہیں فرما رہی؟ اب بات محبت اہل بیت پہ آ گئی۔ ایک احسان کیا پروردگار نے، احسان لطف پروردگار کیا ہے؟ اس خالق کائنات نے محبت اہل بیت، مودت اہل بیت کو دین کا اجر قرار دیا، لازمی حصہ قرار دیا ہے۔ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک نبی کی آل سے وہ محبت نہ کرے۔ احسان پروردگار یہ ہے، محبت تو واجب کر دی لیکن محبت کی حد نہیں بتائی۔ بس ہو گیا ٹائم جی، چلو محبت کی حد نہیں بتائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو مسلمان اس حد تک نہ پہنچ سکتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا۔ میں مثال عرض کرتا ہوں، نتیجہ لیں، اجازت دے دیں مجھے، اللہ جزائے خیر دے آپ لوگوں کو۔ محبت واجب، حد نہیں۔ جنگ میں میرے نبی کا ایک دانت زخمی ہو گیا، شہید ہو گیا۔ توجہ رکھیے گا، ایک مسلمان نے سنا کہ نبی کا دانت شہید، اس مسلمان نے ٹھنڈی آہ لی۔ ایک اور مسلمان نے سنا، وہ آنسوؤں سے رویا۔ ایک اور مسلمان نے سنا کہ میرے نبی کا دانت شہید ہوا ہے، وہ دھاڑے مار کے رویا۔ ایک اور مسلمان نے سنا کہ میرے نبی کا دانت شہید ہوا ہے، اس نے سر پہ پیٹنا شروع کر دیا، نبی کے دانت شہید ہو گیا۔ لیکن ایک اور عاشق رسول نے سنا کرن میں، آئے آئے آئے، دیکھا بھی نہیں تھا، عاشق تھا میرے نبی کا۔ اس نے جب سنا کہ میرے نبی کا دانت شہید ہوا، پتھر اٹھایا، ایک دانت توڑا، پھر سوچا ہو سکتا ہے یہ نہ ہو ساتھ والا ہو، دوسرا توڑا، پھر سوچا ہو سکتا ہے یہ نہ ہو ساتھ والا ہو، وہ توڑا۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ حضرت اویس کرنی نے محبت مصطفیٰ میں اپنے سارے دانت نکال دیے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس مسلمان نے سنا کہ نبی کا دانت شہید ہوا، اس نے ٹھنڈی آہ بھری۔ ٹھنڈی آہ بھرنے والا جو ہے وہ رونے والے کو بدعت نہیں کہہ رہا، رونے والے جو ہے وہ دھاڑے مارنے والے کو بدعت نہیں کہہ رہا، دھاڑے مارنے والا جو ہے وہ سر پہ پیٹنے والے کو بدعت نہیں کہہ رہا، سر پہ پیٹنے والا جو ہے وہ خون نکالنے والے کو بدعت نہیں کہہ رہا۔ اس لیے کہ بدعت تو تب بنے نا جب محبت کی کوئی حد ہو۔ یہ ساری محبت کی تصویریں ہیں، یہ عزاداری محبت کی وجہ سے، یہ عشق محبت کی وجہ سے، یہ زوجنا محبت کی وجہ سے، یہ علم محبت کی وجہ سے۔ جتنی بھی عزاداری میں چیزیں آ رہی ہیں ان کو اب محبت کے ترازو پہ پرکھتے جائیے گا۔ یہ محبت کے تقاضے ہیں۔ محبت کی دو اولادیں ہیں، ایک محبت کی اولاد کا نام خوشی ہے، ایک محبت کی اولاد کا نام غم ہے۔ خوشی بھی محبت کی اولاد، غم بھی محبت کی اولاد۔ خوشی محبت کی چھوٹی اولاد ہے،
غم محبت کی بڑی اولاد ہے۔ یاد رکھیے میرے مسلمان بھائیوں، ہمیشہ اپنوں کی خوشیوں میں خوشی منائی جاتی ہے۔ اور یار جہاں پر بھی کوئی شادی کے بینڈ باجے باج رہے ہوں سب جگہ پہ پہنچ جاتے ہو؟ نہیں نا، جو اپنے کی خوشی ہو اسی میں خوشی مناتے ہیں، اپنوں کے غم میں غم منایا جاتا ہے۔ توجہ، ہر جنازے کو کندھا دینے چلے جاتے ہو؟ نہیں، ہمیشہ اپنے کے جنازے کو کندھا دیا جاتا ہے۔ جتنا کوئی اپنا ہو، جتنا کوئی اپنا ہو اتنا ہی قریب ہوتا ہے وہ۔ توجہ رکھیے گا، اپنوں کی خوشیوں میں خوشی، اپنوں کے غم میں غم، یہی وجہ ہے میرے مسلمان بھائیوں، ہم پہ اعتراض نہ کرو، ہم محبت کے ہاتھوں مجبور ہیں۔ 17 ربیع الاول کو ہم نے نبی کا میلاد منایا، 28 صفر کو ہم نے نبی کا وصال منایا، 13 رجب کو ہم نے مولا علی کی ولادت کا جشن منایا، 21 رمضان کو ہم نے مولا علی کی شہادت کا تابوت اٹھایا، 15 رمضان کو ہم نے مولا حسن کی ولادت کا جشن منایا، 28 صفر کو ہم نے مولا حسن کی شہادت کا تابوت اٹھایا، 3 شعبان کو امام حسین کی ولادت کا جشن منایا، 10 محرم کو امام حسین کی شہادت کا تابوت اٹھا کے ہم زمانے کو بتاتے ہیں کہ ہم محمد اور آل محمد کو اپنا سمجھتے ہیں۔ اپنوں کے غم میں غم مناتے ہیں، اپنوں کی خوشیوں میں خوشی مناتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، اصول دے رہا ہوں، اپنوں کے غم میں خوشیاں ملتوی ہو جاتی ہیں۔ اپنوں کے غم میں خوشیاں ملتوی۔ اپنا اگر امریکہ میں، یہاں اپنا کوئی امریکہ میں بیٹھا ہو نا، وہ مر جائے، خوشی یہاں ملتوی ہو جائے گی۔ میرا ایک فروخ آباد شیخو پورہ کے ساتھ ایک کافی عرصے سے ایک تعلق ہے۔ ایک شاہ صاحب کے ایک عزیز کی کسی کے بیٹے کی شادی ہوئی تو انہوں نے مجھے دعوت دی، مولانا نقوی صاحب محبت فرمائیے گا، تشریف لائیے گا، آپ کے بھتیجے کی شادی ہے۔ میں شادی والے دن پہنچا تو کیا دیکھا کہ شادی کے تو آثار ہی نہیں ہیں، اور شاہ صاحب کا چہرہ بڑا پریشان کن ہے۔ میں نے کہا شاہ صاحب آج شادی تھی، خیریت؟ کیا مولانا 2 دن پہلے آپ کے بھتیجے کے ماموں امریکہ میں مر گئے ہیں، اسی وجہ سے ہمیں شادی ملتوی کرنا پڑی ہے۔ توجہ، میں نے فاتحہ پڑھی، دعائے خیر کی، چلا گیا۔ تھوڑے عرصے کے بعد دوبارہ کال آ گئی، شاہ صاحب محبت کیجئے، تشریف لائیے اب کی بار۔ میں پھر حاضر ہو گیا۔ جب میں قریب پہنچا تو ساتھ والی گلی سے ایک جنازہ اٹھ رہا تھا۔ میں نے ڈرائیور سے کہا کہ یار واپس چلو، پہلے امریکہ میں مر گیا تھا کوئی، شادی یہاں ملتوی ہو گئی تھی، اب ساتھ والی گلی سے جنازہ اٹھ رہا ہے، ہو سکتا ہے شادی ملتوی ہو گئی ہو۔ ڈرائیور نے کہا کہ قبلہ ایسا کرے، اب آپ آگے دیں تو کم از کم اپنے دوست سے ملتے تو چلے جائیے گا۔ جب میں وہاں پہنچا تو شادی کے انتظامات بڑے عروج پہ تھے، انہوں نے مجھے ویلکم کیا، خوش آمدید، مرحبا، تشریف لے آئے، بٹھایا، بڑا پروٹوکول دیا گیا۔ میں نے کہا کہ شاہ صاحب خیریت تو ہے؟ پہلے امریکہ میں فوت ہو گئی تھی، شادی یہاں ملتوی ہو گئی، آج ساتھ والی گلی سے جنازہ اٹھ رہا ہے، کوئی شادی ملتوی نہیں کر رہا۔ مجھے کہنے لگے مولانا خیریت ہے؟ وہ کوئی ہمارے اپنے تھوڑے ہیں، وہ کوئی ہمارے اپنے تھوڑے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان اپنوں کے غم میں خوشیاں ملتوی کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے میرے بھائیوں، جو ہی محرم کا چاند نظر آتا ہے، ہم اپنے بیٹوں کی، ہم اپنی بیٹیوں کی خوشیوں کو ملتوی کر دیتے ہیں اور اپنے عمل سے بتاتے ہیں کہ ہم محمد و آل محمد کو اپنا سمجھتے ہیں۔ اور جو محرم اور سفر میں شادیاں کرتے ہیں وہ اپنے عمل سے ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا نبی اور اس کی آل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تجھے کیا پتا اس دین کو تجھ تک پہنچانے کے لیے نبی کے بیٹے نے کتنی قربانی دی ہے۔ گھر کے اندر سکون کے ساتھ بیٹھ کے ماتمداری کر لینا، کھا پی کے آنسو بہا لینا بڑا آسان کام ہوتا ہے۔ ذرا آج کے دن دیکھ حسین پہ کیا بیتی ہے۔ آج کا دن، میں آج کے دن کی بات کر کے آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں۔ آج کا دن، عاشور کا دن، کربلا میں اتنا سخت دن تھا، مرنا آسان تھا، جینا مشکل تھا۔ اجرکم اللہ۔ آنسو آگے عبادت تو مکمل ہو گئی ہے نا جی، پڑھنے کی ضرورت تو نہیں رہے گی نا جی۔ علامہ نقن علیہ فرماتے ہیں اس لیے کہ شدت پیاس سے قیام حسینی میں بچوں کی حالت یہ تھی جن کے منہ کھلے تھے بند نہیں ہوتے تھے۔ جن کے بند تھے کھلتے نہیں تھے۔
اور یہی وجہ ہے مرنا آسان تھا، جینا مشکل تھا۔ جو جتنی دیر زندہ رہا وہ اتنی دیر پیاسا رہا۔ یہی وجہ ہے عزادارو، کربلا میں امام حسین نے جنگ کا طریقہ کار تبدیل کیا۔ پہلے جب بھی جنگ ہوتی تھی نا، ہاشمیوں کو پہلے بھیجا جاتا تھا، اصحاب کو بعد میں بھیجا جاتا تھا۔ آج حسین نے اصحاب کو پہلے بھیجا ہے۔ حبیب پہلے تو جا، اس لیے کہ پہلے میرا بابا علی تجھے کوثر سے سیراب کر دے، میرا اکبر بعد میں جائے گا۔ یہی وجہ حبیب کی عہد عطش میں یاد ہے۔ اب میں اپنے نوجوانوں کے لیے خدا علی اکبر کی جوانی کے صدقے میں آپ کی جوانیاں خدا سلامت رکھے، خدا آپ جوانوں کو، آپ کے والدین کو آپ کی خوشیاں نصیب کرے۔ علی اکبر کتنے پیاسے تھے، کتنا پیاسا تھا لیلا کا چاند۔ جناب علی اکبر کی پیاس پہ ایک جملہ عرض کر دوں، جب ظلم کے بادلوں میں چھپ گیا نا لیلا کا چاند، مولا حسین کو علی اکبر نظر نہیں آئے نا، مولا حسین خیمے میں آئے، خیمے میں آ کے کہتے ہیں لیلا اللہ ماں کی دعا جلدی قبول کرتا ہے، لیلا میرے حق میں دعا کر، اللہ مجھے ایک مرتبہ میرا اکبر ملا دے۔ آزاداروں میری ماں بہنوں، یہ جملہ آپ کے لیے، شاید کسی کے پہلو میں جناب لیلا بیٹھی ہو، کسی کے پہلو میں زینب آ کے بیٹھی ہوئی ہو۔ آزاداروں جب کہا نا مولا کیسے دعا مانگو، مولا فرماتے ہیں لیلا مصلی بچھا، بی بی نے مصلی بچھا، مولا فرماتے ہیں لیلا سر پہ قرآن رکھ، بی بی نے سر پہ قرآن رکھا۔ اب مولا فرماتے ہیں اب دعا کے لیے ہاتھ بلند کر، یا رادہ یوسف علی یعقوب، اے یعقوب کو یوسف ملانے والی ذات مجھے میرا اکبر ملا دے۔ وہ آزاداروں ماں کی دعا قبول ہو گئی، علی اکبر واپس آ گئے۔ جب اکبر واپس آئے نا آزاداروں، ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے کہا بابا ایک گھونٹ پانی کا مل جاتا، میں ان فوجوں کو بتاتا کہ حسین کا بیٹا جنگ کس طرح کر سکتا ہے۔ مولا حسین نے کہا اکبر ایسا کر، اپنی زبان میرے منہ میں رکھ دے۔ آزادارو جو ہی اکبر نے زبان رکھی، تڑپ کی اکبر نے زبان باہر نکالی، رو کے کہتا ہے بابا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں۔ اب یہ جملہ میری ماں بہنوں کے لیے، اللہ نہ کرے کسی ماں کا جوان بیٹا بیمار ہو، کسی بہن کا جوان بھائی بیمار ہو جائے اور ڈاکٹر منع کرے کہ یہ چیز اسے نہیں دینی، اور وقت آخر وہ چیز مانگتا مانگتا دنیا سے چلا جائے۔ جب بھی ماں کے سامنے وہ چیز آئے گی، ماں کو اپنا بیٹا یاد آ جائے گا، بہن کو اپنا بھائی یاد آ جائے گا۔ او آزادارو وقت آخر اکبر نے پانی مانگا تھا، اکبر تو چلا گیا، لیلا تو زندہ رہی نا۔ جب بھی لیلا کے سامنے پانی آتا تھا رو کے کہتی تھی میرا اکبر تو مانگتا مانگتا۔ اجرکم اللہ آزادارو، اجرکم اللہ، سوائے غم مظلوم کربلا کے خدا آپ کو دنیا کے ہر غم سے محفوظ رہے۔ علی اکبر کی حد عطش بھی ہمیں یاد ہے، علی اصغر کتنا پیاسا تھا۔ کربلا میں سب سے چھوٹا بھی اصغر ہے، خدا جناب علی اصغر کے صدقے میں جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ خدا کے علی اصغر کے صدقے میں جن کے پاس اولاد نرینہ نہیں ہے انہیں بھی اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ کتنا پیاسا تھا رباب کا چاند، سب سے چھوٹا بھی اصغر، سب سے آخر میں بھی اصغر جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے یہی وقت ہو جب حسین اصغر کے لیے پانی مانگ رہا ہو، سامنے سے تینوں کا تیر آ رہا تھا جو اصغر کے گلے میں مارا جا رہا تھا۔ اجرکم اللہ، بس آزادارو اصغر کی حد عطش یاد ہے۔ حسین مولا خود کتنے پیاسے تھے، حسین کی پیاس کا نوحہ حسین کے بیٹے نے خود پڑھا ہے، اپنی پیاس کا نوحہ مولا خود بھی پڑھ کے جا رہے ہیں۔ کیسے؟ مولا فرماتے ہیں سجاد بیٹا جب واپس جانا نا میرے شیعوں کو سلام کہنا، اور میرے شیعوں کو کہنا میرے شیعوں جب ٹھنڈا پانی پینا نا مجھ غریب کی پیاس کو یاد کرنا۔ اجرکم اللہ آزادارو، یہ مولا حسین کے جملے ہیں، اور مولا حسین کی پیاس کا نوحہ امام سجاد نے خود بھی پڑھا۔ جب اجاز امامت سے آئے، قبریں بنائی، باپ کی قبر بنا چکے نا، شہادت کے انگلی کے ساتھ باپ کی قبر پہ یہ جملہ لکھا، یہ اس غریب کی قبر ہے جسے پیاسا ذبح کیا گیا ہے۔ آزادارو حسین کی حد عطش بھی ہمیں یاد ہے، لیکن آزادارو مجھے سوچ کے بتاؤ نبی زادیاں کتنی پیاسی تھی، علی زادیاں کتنی پیاسی تھی، سکینہ کتنی پیاسی تھی، کہ
قبلہ اختر نجفی صاحب کا جملہ ہے، وہ فرمایا کرتے تھے، یہ جو ہور کی بیوی والی روایت ہے نا کہ خیموں میں شام غریبہ کو پانی لے کے آئی تھی، قبلہ فرماتے میرے نزدیک معتبر نہیں ہے، فرض کر لو مان لیا جائے، لیکن میرا دل کہتا ہے ادھر پانی آیا ہوگا، ادھر سیدزادیوں نے منہ موڑ لیا ہوگا، لیلا نے کہا ہوگا میرا اکبر مانگتا مانگتا چلا گیا، رباب نے کہا ہوگا میرا بیٹا تو تڑپتا تڑپتا چلا گیا ہے، سکینہ نے کہا ہوگا میرا بابا تو پیاسا مارا گیا ہے، اب میں کیسے پانی پیوں؟ بس آزادارو 3 دن کی بھوکی پیاسی سیدزادیاں جب شام غریبہ 11 محرم کو اگلے دن بھائی کی محبت کے زیور پہن کے چلی ہے، کوفہ و شام کے درباروں اور بازاروں میں پھرائی گئی ہے، کسی بازار میں چوک پہ علی کی بیٹیوں نے یہ نہیں کہا مسلمانوں ہم بھوکیوں میں پانی دے دو، ہم بھوکیوں میں کھانا کھلا دو، پیاسیوں میں پانی دے دو۔ ہر بازار اور چوک پہ علی کی بیٹی کی ایک ہی صدا تھی، مسلمانوں ہم تمہارے نبی کی بیٹیاں، ہمارے سرے پہ چادر نہیں، کسی کے پاس کوئی چادر ہو، کسی کے پاس کوئی کپڑا ہو، میں زہرا کی بیٹی ماتم حسین ہو جائیں گے، مجلس ماتم کروائیں گے۔